بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 49، علمی باتیں کچھ لوگوں کو بتلانا اور کچھ کو نہ بتلانا، اس حدیثے سے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ حدیث نمبر 127۔ حضرت ابو طفیل سے روایت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی ارشاد بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 128۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں میں اس کی تحشیر نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، ایسا کرے گا تو انہیں اسی پر بھروسہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے قریب کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث لوگوں کو بیان کی۔ حدیث نمبر 129۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو شخص اللہ سے بائیں حالت ملے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ باب نمبر 50، علم کے لیے شرم سے کام لینا درست نہیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انصار کی عورتیں کیا خوب ہیں، انہیں دین میں سمجھ حاصل کرنے میں شرم دامنگیر نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 130۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو احتلام ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جبکہ اپنے کپڑے پر پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورتوں کو احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں کر ملتی؟ حدیث نمبر 131۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کی شان مسلمان کی طرح ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، لیکن مجھے شرم دامن گیر ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ بات بیان کی جو میرے دل میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا، کاش تم نے یہ بات کہہ دی ہوتی تو میرے لیے بڑی دولت ہوتی۔ باب نمبر 51، شرم کی وجہ سے دوسروں کے ذریعے سے مسئلہ دریافت کرنا۔ حدیث نمبر 132۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میری مزی بہت نکلا کرتی تھی، میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا حکم پوچھیں، چنانچہ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، مزی کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ فائدہ، بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی صورت میں وضو مخصوص سے رطوبت خارج ہوتی ہے، اسے مزی کہا جاتا ہے۔ پیشاب کی طرح ناقض وضو ہے، اس کے خارج ہونے سے غسل ضروری نہیں بلکہ صرف وضو ہی کافی ہے۔ اس حدیث سے متعلق دیگر احکام و
مسائل کتاب الوضو اور کتاب الغسل میں بیان ہوں گے۔ باب نمبر 52، مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتویٰ دینا۔ حدیث نمبر 133، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس مقام سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل مدینہ، ذوالحلیفہ سے شام کے لوگ، جحفہ سے اور نجد کے باشندے قرن سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ یمن والے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آخری بات اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ باب نمبر 53، سوال سے زیادہ جواب دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 134، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، جو شخص احرام باندھے وہ کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا، نہ کرتا، نہ پگڑی، نہ پاجامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں ورش یا جعفران لگی ہو، اور اگر جوتی نہ ہو تو موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے کاٹ لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ فائدہ، سوال یہ تھا کہ محرم کے لیے مباح ملبوسات کیا ہیں، لیکن جواب میں ان ملبوسات کا ذکر ہے جو محرم کے لیے ناجائز ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ممنوع ملبوسات محدود ہیں، جبکہ مباح ملبوسات کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر انہیں بیان کیا جاتا تو جواب بھی طویل ہو جاتا۔ اس کے ساتھ یہ شبہ بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ ملبوسات صرف محرم پہن سکتا ہے، غیر محرم کے لیے ان ملبوسات کا استعمال ناجائز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وہ طریقہ اختیار فرمایا جو آسان تھا، اور اس میں کسی قسم کے استباح کا اندیشہ نہیں تھا۔ اس میں سائل کو تنبیہ بھی ہے کہ تمہیں ان پابندیوں کے متعلق سوال کرنا چاہیے تھا جو احرام کی وجہ سے محرم پر عائد ہوتی ہیں۔ آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے، سلا ہوا کپڑا استعمال نہ کیا جائے، اپنے سر کو کھلا رکھا جائے، خوشبو استعمال نہ کی جائے۔ اس حکم میں مرد عورتیں تمام شامل ہیں۔ پاؤں میں کھلا جوتا پہننا جائے۔ دیگر مسائل و احکام کتاب الحج میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔